یہ جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک یہ اتنی برکتوں والا، اتنی عظمتوں والا دن ہے۔ اسی دن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی برکت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی یہ بھی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت شب جمعہ میں بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت شب جمعہ سے لے کر غروب آفتاب تک یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اللہ تعالی 6000 گنہگار لوگوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ان 24 گھنٹوں میں یعنی شب جمعہ سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ 6000 گنہگار لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی برکتوں والا، عظمتوں والا دن ہے۔ جب جمعے کا دن آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یہ دن ہماری بخشش کا دن آ گیا، اللہ رب العزت کی رحمت کا دن آ گیا۔ تو یہ اتنی عظمتوں والا دن ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت اپنے بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت 1,00,000 لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی جتنے جمعے آتے ہیں ہر جمعے کو اللہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، ہر جمعے کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر جمعے کے دن غسل کرنے کو لازم کر لو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، اے عمر جمعے کے دن غسل کرنے کو لازم کر لو، کیونکہ جمعے کے دن جو جمعے کی برکت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جمعے کی برکت حاصل کرنے کے لیے، جمعے کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرتا ہے، اگر نہاتا ہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ جب غسل کرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے، چاہے آپ پاک ہو یا ناپاک ہو۔ اگر پاک بھی ہیں آپ تب بھی آپ غسل کریں جمعے کی برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں یہ اتنی برکتوں والا دن ہے۔ اور اس جمعے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کر جائے تو ایسا انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، جمعے کے دن غسل کرنے والوں کو کیسا انعام ملتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک شہر پیدا کیا اور اس شہر کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازہ انڈے سے بھی زیادہ سفید ہے، ان دروازوں پر بے شمار فرشتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے بے شمار فرشتے۔ آپ ذرا سوچئے 70,000 دروازے ہیں تو ان پر کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 70,000 دروازے ہیں، اگر ایک فرشتہ ایک دروازے پر ہی مان لیجئے تو 70,000 فرشتے ہو گئے، لیکن بے شمار فرشتے اللہ کے وہاں رہتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے جب کوئی جمعے کے دن غسل کرتا
ہے تو وہ سارے کے سارے فرشتے اسی انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کی برکت سے اس غسل کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعے کا دن ادب احترام کرنے کا دن ہے، اس دن آپ غسل کیجئے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھا لباس پہنیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن تو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں جو جمعے کا ادب احترام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی جمعے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ الی آخر، یہ پوری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں اپنے کام اور کاروبار کو بند کر دو، اپنی دنیاوی امور کو بند کر دو، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دوڑو، اپنے کاروبار کو بند کر دو، اپنی دکانوں کو بند کر دو، اپنی دنیاوی کام کو بند کر دو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ تو دیکھیے یہ دن اتنا مبارک دن ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا کے اپنے کام کو بند کر دو، اور جو شخص نماز کے وقت اب دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے تو وہ ایسا انسان دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد رہے گا۔ تو اس دن کا ادب احترام کرنا بہت ضروری ہے، جو انسان اس کا ادب احترام کرتا ہے اللہ اسے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔